بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، جن لوگوں کو آپ نے جا کر زکوٰۃ دینی ہے، اسلام کا کلچر یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے آپ کے دروازے پر آ کر زکوٰۃ نہ مانگے، بلکہ دینے والے لینے والوں کے دروازوں پر جا کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ سیدنا فاروق اعظم کو کہا گیا، امیر المومنین، ہم جس کے پاس بھی زکوٰۃ لے کر کے جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے آج خود زکوٰۃ نکالی ہے، میں خود کسی مستحق کی تلاش میں ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم فوراً رو کر سجدے میں گر گئے، الہ العالمین، کیا تو ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ہماری نیکیوں کا بدلہ تو دنیا میں دینے لگا ہے، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو پیسے کی فراوانی کو امیر المومنین اللہ کی ناراضگی سے تعبیر کریں۔ کتنا فرق ہے سوچ کا فرق کتنا ہے، چونکہ نیکیوں کا اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اور مسلمان بدلہ چاہتا ہے آخرت میں، جنت کی صورت میں۔ اب اللہ نے لوگوں کو مالدار بنا دی، حضرت عمر کو یہ شک پڑ گیا کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو اور وہ آخرت کا جو کچھ ملنا تھا وہ سارا دنیا میں دے رہا، اور جب ہم آخرت میں جائیں تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کہے تمہارے لیے تو آخرت میں بچا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو ہم نے دنیا میں دے دیا تھا۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے مستحق آپ کی زکوٰۃ کے، آپ کے صدقات کے وہ لوگ ہیں جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، جن کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں، کچھ جسمانی طور پر معذور ہیں، کوئی دیگر ان کو ایسے معاملات ان کے ساتھ جڑے ہیں کہ رب العالمین نے ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ ہے، کئی فاقے گزر جاتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، ایسے لوگ فرمایا سب سے پہلے تمہاری زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو تلاش کرو، تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ مہیا کرو۔ والمساکین، دوسرے نمبر پر وہ مسکین لوگ جو بھلے ملازم پیشہ بھی ہوں، کاروباری بھی ہوں، اپنا کوئی ٹھیا یا ٹھیلا بھی لگاتے ہوں، لیکن ان کی جائز آمدنی ان کے جائز اخراجات سے کم ہو، گھر میں بچے بھی ہیں، مکان بھی کرائے کا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، کتابیں اور بستے بھی لیتے ہیں، فیسیں بھی اسکول کی جمع کراتے ہیں، ایسے میں بے شک وہ بندہ 25,000 روپے بھی منتھلی کماتا ہو اور اس کا جائز خرچہ 30,000 روپے ہو، شریعت کہتی ہے یہ مسکین ہے۔ جس کی انکم اس کے جائز اخراجات سے کم ہو اور اخراجات اس کی انکم سے زیادہ ہوں، فضول خرچ بھی نہ ہو، کفایت شعار ہو پھر بھی پوری نہ پڑتی ہو، وہ مسکین ہے، فرمایا اسے زکوٰۃ دو۔ والعاملین علیہا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہ اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنا سارا معاملہ چھوڑ کر
زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نکل جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے قرآن پاک کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ لوگ اپنا معاوضہ جو مہینہ بھر 15 دن 20 دن گھر سے دور رہے اور کچھ کما نہیں سکے، ان کی ضرورت کو بھی زکوٰۃ سے پورا کیا جائے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور چوتھا فرمایا تالیف قلبی کے لیے۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے تھوڑا قریب تھے، رشتہ داری کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے، اور اس میں بعض صحابہ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر ہمیں ان کی مالی مدد کریں تو ممکن ہے یہ ہمارے اخلاق سے، اس تعاون سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے۔ تو اللہ نے اس کو بھی ایک شک رکھ دیا کہ اگر وہ کافر جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں لیکن ہیں غیر مسلم، اور اگر تمہیں یہ امید ہو کہ ہمارے اس تعاون سے یہ مسلمان ہو سکتے ہیں تو ان کا تعاون کرو۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، ایسا ہوتا تھا۔ اب بھی اگر کہیں ایسا ہو تو اب بھی یہ مسئلہ اسی جگہ اپنی جگہ موجود ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ لیکن اب اگر آپ کسی ہندو کو، سکھ کو، یہودی کو، عیسائی کو دینے لگیں گے، وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دینا ان کی مجبوری ہے، ورنہ ان کے گٹر نہیں بند ہو جائیں، یہ ہمیں اس لیے دیں۔ وہ گٹر جو کھلواتے ہیں تو آپ اس کے ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ فنڈ سے تو گٹر نہیں کھلواتے نا۔ اب یہ سر چڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مشرک ہے، قبر پرست ہے اور انتہائی شریف قسم کا آدمی ہے، فتنہ باز آدمی ہے، لیکن ہے غریب، آپ اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے بھی تو وہ آپ کی طرف، توحید کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں یہ سوچتا ہے یہ میرے فتنے سے بچنے کے لیے مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے تاکہ میں اوروں کے بارے میں جو کچھ مرضی کرتا پھروں، اس کو کچھ نہ کہوں۔ تو یعنی وہ مقصد جو اسلام کا تھا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ کہ تالیف قلبی والا، وہ مقصد آج کل پورا نہیں ہو رہا۔ فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے میں بعض غلام ہوتے تھے، ان پر کافر بڑا ظلم کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اگر کسی غلام کو جو مسلمان ہے اس کو آزاد کروانا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ آج کل وہ غلامی والا رواج تو نہیں ہے، آج کل اس سے یہ نتیجہ علماء نکالتے ہیں کہ دین حق کے وہ دائی جن پر لوگ جھوٹے مقدمے کر کے جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں اور ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہوتا، وہ خود سے کیس بھی نہیں لڑ سکتے، وکیل بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو چھڑانے میں بھی جو مسلمان ہیں، دیندار ہیں، توحید والے ہیں اور توحید بیان کرنے پر کسی شہر میں جلسے میں اس نے توحید بیان کی اور اہل محلہ نے اس پر پرچہ کٹا دیا، اس کو جیل ہو گئی، اب 1 سال 2 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی اگر پیسہ لگانا پڑے تو قرآن کہتا ہے وہاں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی قتل کر کے جیل گیا ہے، کوئی بھینس چرا کر جیل گیا ہے، کوئی کسی کی جیب کاٹ کے جیل گیا ہے تو وہاں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، وہ سڑتا رہے، وہ تو سزا ہے، مجرم ہے۔ جو مسلمان ہیں اور جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہاں زکوٰۃ دے کر انہیں چھڑایا جا سکتا ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 3 مدات رب العالمین نے اور بیان کی۔ مقروض لوگ جن پر قرضہ چڑھ جاتا ہے، ایک عرصہ گزر گیا کہ پہلے خود بیمار رہے، خود ٹھیک ہوئے، پھر بیوی بیمار ہو گئی، وہ ٹھیک ہوئی، پھر بچے بیمار ہو گئے،
بیماریوں نے گویا ان کا گھر دیکھ لیا، بیماری پہ بیماری چلتی چلی آ رہی ہے۔ آج کل علاج بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان کا علاج بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی طاقت نہیں ہے، ان کا وہ قرضہ بھی زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چرسی ہے، بھنگی ہے اور اس طرح میں فضول خرچیاں کرتا ہے اور پھر وہ قرضے لے لے کے نشہ لیتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو برباد کرنے والی بات، وہ تو پھر نشائیوں کو فروغ دینے والی بات۔ یہ ساری احتیاطیں قرآن نے بتلائی۔ غارمین وہ مقروض لوگ، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے مفسرین نے اس میں جہاد کو لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ زکوٰۃ فنڈ سے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جو مجاہدین ہیں اس زکوٰۃ کا مصرف دیانت داری کے ساتھ اسے استعمال کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن بڑی سخت مصولیت ہے زکوٰۃ کے پیسے کا ناجائز استعمال۔ آپ نے دیا جہاد کے لیے اور آپ نے الیکشن لڑ کے سارا پھونک دیا کروڑوں روپے اور جیتے بھی نہیں، ایک ایم پی ایم این اے بھی نہیں بن سکا، کاؤنسلر کی سیٹ بھی نہیں مل سکی، فنڈ سارا چلا گیا۔ یہ مصولیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک میدان میں ایک صحابی کو، وہ خیبر کے میدان تھا، ایک چادر ملی، زمین پہ پڑی ہوئی تھی، جیسے لوگ بھاگتے ہیں تو اپنی کوئی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، اس نے اٹھا لی، بیت المال میں جمع نہیں کرائی، اس کو ضرورت تھی اس نے خود رکھی، حالانکہ وہ مجاہد تھا مجاہد، اسے ضرورت بھی ہے، لیکن طریقہ یہ ہے پہلے بیت المال میں جمع کرا، پھر بیت المال والوں سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی چادر کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، یہ مجھے دے، پھر وہ اگر آپ کو بانٹ دیتا ہے آپ کے لیے حلال، لیکن اس نے بیت المال میں جمع کرنے کی بجائے اپنے پاس رکھی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ لڑتا رہا، ایک عرصہ گزر گیا، آخر ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ آئے، اللہ کے رسول، حنیجن لہو شہادہ، فلاں شخص کی شہادت کی مبارکباد ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی آگ کی چادر کے اندر لپٹا ہوا ہے؟ صحابہ حیران ہو کہ شہید ہے، لڑتا ہوا مارا گیا، یہ کیسے دوزخ کی آگ میں لپٹا ہوا؟ آپ نے فرمایا، ان الشملۃ التی اخذها من مغانم خیبر، وہ چادر جو اس نے خیبر کے میدان سے مال غنیمت سے اٹھائی تھی، بیت المال میں جمع نہیں کرائی تھی، گویا چوری کر لی تھی، آج اس چادر کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کی چادر بنا کر اس کے جسم پہ لپیٹ دیا۔ اسی وقت ایک صحابی کو احساس ہوا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 تسمے جیب میں، جوتے کے تسمے نکالے، اللہ کے رسول کی طرف پیش کیے۔ اللہ کے رسول، میں نے بھی اسی میدان سے یہ تسمے اٹھائے تھے، بیت المال میں جمع نہیں کرائے تھے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی، آج یہ بات سنی ہے تو مجھے اللہ کا ڈر لگنے لگا۔ آپ نے فرمایا، لم اقبلھا، میں تجھ سے آج یہ قبول نہیں کروں گا حتیٰ تأتی بہا یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ 2 تسمے تو اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور وہیں تیرے ساتھ باتیں ہوں گی۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، ہر زکوٰۃ لینے والا ذمہ دار ہے اس بات کا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے
ان کے وہ مقاصد پورے کریں، دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ کا مصرف صحیح کرے، جس مقصد کے لیے لوگوں نے دیا ہے اس پر وہاں لگائے، جو لوگوں کو بتایا گیا ہے وہاں اس کو لگائے، اس میں اپنی من مانی اور اپنی مرضی نہ کرے۔ میرے بھائی، دوسرا فرمایا اور فی سبیل اللہ میں رفاہی کام، اللہ کے راستے، دیگر مدارس، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ وابن السبیل، آٹھویں مد اللہ نے بیان کی مسافر۔ اب آپ کہیں گے یار مسافر بھی کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم یہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھے لاہور اترے، وہاں تو ہم مسافر ہیں، وہاں جا کے زکوٰۃ لینا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ بعض دفعہ جب آپ سفر کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی بیگ ہوتا ہے، بریف کیس ہوتا ہے، اس میں آپ کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اخراجات کے لیے رقم ہوتی ہے، آپ کا وہ بیگ چھن جاتا ہے، آپ گاڑی میں ٹرین میں بھول جاتے ہیں، یا کوئی ڈاکہ ڈال کے زبردستی گن پوائنٹ پر آپ سے چھین لیتا ہے۔ اب آپ گھر میں تو مالدار ہیں، لیکن وہاں آپ ایسی پوزیشن میں آ گئے کہ واپسی کا کرایہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسافر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دو۔ ہاں اس میں بعض غلط بھی ہوتے ہیں، کسی نے اس کو طریقہ بنایا ہوا ہوتا ہے، 50 روپے نکال کے دکھائیں گے، کٹی ہوئی جیب بھی دکھائیں گے کہ یہ 50 روپے میرے سامنے والی جیب میں تھے، یہ بچ گئے، باقی میری سائیڈ والی جیب میں تھے، وہ جیب دیکھو کٹی ہوئی ہے، کٹ گئی، تو اب میرے پاس فیصل آباد جانے کا کرایہ نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھے فیصل آباد کا کرایہ دے دو۔ جی کتنا کرایہ؟ جی اتنا 1000 روپے ٹکٹ، کم سے کم جو اکانومی کلاس کا ٹکٹ بھی اتنے کا ہوتا ہے، مجھے وہ دلوا دیں۔ اب اسٹیشن میں تو کوئی نہیں جاتا نا ٹکٹ دلوانے، آپ اسے کہیں 1500 2000 جو بھی اس نے بولا آپ دے دیں گے، پھر وہ دوسری مسجد میں یہی کہہ رہا ہوگا، پھر تیسری مسجد میں بھی یہی کہہ رہا ہوگا۔ اب آپ نے ظہر پڑھی یہاں، اس بندے کو یہاں اعلان کرتے ہوئے دیکھا، عصر پڑھی آپ نے صدیق مسجد میں دیکھا، تو وہ بندہ پھر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ فراڈی ہوتے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایسے فراڈیوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ بہت سارے دھندے اور طریقے لوگ کرتے ہیں، بعض آتے ہیں، مثلا آپ نے 500 روپیہ زکوٰۃ مد میں دیا کسی مدرسے کو، پنجاب سے کوئی آیا یا کہیں سے بھی کوئی آیا، 500 روپیہ دیا، اگلے سال وہ آپ کا نام پوچھتا ہوا آئے گا، اور کئی لوگ ایسے پکڑے جاتے ہیں، تو وہ 500 کے ساتھ ادھر دیکھتے ہیں تھوڑی سی جگہ ہے، اسی قلم کی اسی کلر کی وہ 1 صفر اور بڑھا دی، کام کچھ نہیں کیا، 1 صفر بڑھا دی۔ اب کراچی والوں کی عادت یہ ہے، کوئی بھی مدرسے والا جائے، نئے گاہک نہیں بناتے، اس کو کہتے ہیں پرانی رسید لاؤ، پرانی رسید لاؤ۔ اب وہ پرانی رسید دکھاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے 5000، کوئی تو بیچارے دے دیتے ہیں، وہی کہتے ہیں یار میں تو کسی کو 500 سے زیادہ دیتا نہیں، اس کو 5000 کیسے دیا، 5000 اس کو کیسے دیا، میں تو ہمیشہ 500 سے زیادہ، اس سے کم دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میں 500 دیتا ہوں، اس سے اوپر دیتا ہی نہیں۔ پھر وہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ ساری فراڈ بازیاں حرام ہیں، شرعاً حرام ہیں، اور وہ حق والوں کا حق مارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں دینے دار۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگوں کو اللہ پھر ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا صَحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے لوگوں کو ایسے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ساری زندگی ان کا والد جو کچھ باغ میں سے وصول ہوتا تھا
اس کے 3 حصے کر لیا کرتا تھا. ایک حصہ اللہ کے نام پر ادا کرتا تھا، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. دوسرا حصہ بیچ کر واپس باغ پہ لگاتا تھا. تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی برکت دی، سارے علاقے میں کاٹ سالی آتی، بارش کہیں نہ برستی، لیکن اس کے باغ کے اوپر بادل منڈلاتے، بارشیں ہوتی، اس کا باغ کبھی نہیں سوکھا. جب وہ باپ مر گیا، ورثہ بچوں کے پاس آ گیا. بچوں نے کہا ہمارا باپ تو کوئی پاگل تھا، مفت خوروں میں اچھی خاصی رقم لٹا دیتا تھا، محنت خود کرتا تھا، پیسہ خود لگاتا تھا، پھر غریبوں کو خام خواہ بانٹ دیتا تھا. سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ آج ہم دن میں باغ کو نہیں اتاریں گے، پھل کو رات کی تاریکی میں اتاریں گے جب لوگ سو جائیں گے، ورنہ دن میں اتاریں گے تو جن لوگوں کی ابا نے عادت خراب کر رکھی ہے وہ صبح پھر آ جائیں گے. رات کو گئے باغ کو اتارنے کے لیے، تاکہ اللہ کا حصہ جو غریبوں کو جاتا ہے وہ نہ جا سکے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ گئے، جس جگہ باغ تھا وہاں پہنچ گئے، دیکھتے ہیں یہاں تو ایسی زمین پڑی ہوئی ہے جیسے صدیوں سے یہاں کوئی باغ ہی نہ ہو، کوئی باغ نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا باغ چلو گرا، اس کی ٹہنیاں پڑی ہوئی ہیں، پھل پڑا ہوا ہے، درخت پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں. ایسا ہو گیا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی باغ تھا ہی نہیں، زمین ہی بنجر تھی. کوئی بھائی کہتا ہے شاید ہم بھول گئے، راستہ بھول گئے، یہ دوسری جگہ ہے. دوسرے کہتا ہے نہیں وہ فلانے کا جو گھر، فلانے کا دیکھو، ہمارا باغ تو ان کے بیچ میں تھا نا، نقشہ تو وہی ہے، باغ کا نقشہ بدل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کو دینے والے سے منگتا بنانے میں کتنی دیر لگتی، کتنی دیر لگتی. سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ، ہم سمجھتے ہیں نا بس اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری عقل سے، ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے، ہم جو حساب کتاب میں ماہر ہیں اس وجہ سے ہم بزنس میں نقصان نہیں کھاتے. اور جب نقصان ہوتے ہیں اللہ کی قسم کمر بھی سلامت نہیں رہتی، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس اللہ کے آگے کچھ دیر نہیں لگتی. لہذا آپ کو اللہ نے جو دے رکھا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، آپ اپنا مال نہیں دیتے، اللہ کا دیا ہوا مال دیتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. غریبوں کا احسان ہے، وہ آپ کا صدقہ قبول کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو دینے والا بنا رکھا ہے، دینے والا بنا رکھا ہے. اور اگر لینے والا بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے. لہذا سوچئے تنہائی میں رمضان کی گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منا لیجیے، اور وہ من جانے میں دیر بھی نہیں کرتا. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو، فقط ایک سجدہ، ندامت کے 2 آنسو. آج یہ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کو دلی سکون کتنا ملتا ہے. واہ الحمدللہ رب العالمین.